बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं आपका राना अज़ीम। पाकिस्तान की सियासत में रोज़ाना उतार चढ़ाव। पाकिस्तानी सियासत किस तरफ करवट ले रही है? क्या पाकिस्तान में आने वाले दिन पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान के कारोबारी हजरात के लिए, पाकिस्तान के उस तबके के लिए जो दो वक्त की रोटी को तरसता है, अच्छे हैं या बुरे हैं? आखिर क्या वजह है कि कप्तान इतने पुरुम्मीद क्यों हैं? क्या आने वाले वक्त में कोई ऐसी शुनीद कप्तान को पहुंचा दी गई है कि कप्तान ने हर रोज़ जलसे में एक ही बात कह रहे हैं? साहिवाल का जलसा हो जिसमें शदीद बारिश में खान साहब पहुँचते हैं, दुनिया बेइंतहा पहुँचती है। शेखुपुरे का जलसा हो जहाँ पर बेमिसाल क्राउड मौजूद है। लाहौर का जलसा हो, बेमिसाल क्राउड मौजूद है। तो खान साहब इतने मुतमिन क्यों हैं? खान साहब को क्या कोई ऐसी खबर पहुँच चुकी है, ऐसी नवीद सुनाई गई है कि जिस पे खान साहब को उम्मीद है कि वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे? क्योंकि आज लाहौर में मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। इस मुलाकात में कुछ अहम तरीन गुफ्तगू, कुछ अहम तरीन बातें हुई, वो आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान रियाज खान के साथ जो कुछ हुआ और मज़ीद कितने सहाफ़ियों के साथ ये होने जा रहा है। मज़ीद कितने सहाफ़ी जो हैं वो इसी तरह उन पर कुछ ना कुछ होगा, और हुकूमत इस सिलसिले में किससे क्या करवा रही है। और मैं तीसरा आज फिर आपको बताऊंगा कि पंजाब हुकूमत शदीद बहरान के साथ साथ शदीद परेशानी का शिकार क्यों है। आखिर क्या वजूहात है कि पंजाब हुकूमत के सारे बड़े सर जोड़ के बैठ गए हैं और उनको जिनके जहन में ये बात बिल्कुल नक्श हो गई है कि 17 तारीख के इलेक्शन को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जो है उसमें मुस्लिम लीग नून नहीं जीत रही। क्या वजह है? मुकम्मल जोर, मुकम्मल एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल, इसके बावजूद भी शिकस्त। इन तीन खबरों पे आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इमरान रियाज खान। मेरे भी बहुत से करीबी दोस्तों को उस पर बड़े इख्तलाफात हो सकते हैं। मैंने आज एक तस्वीर निकाली जो अभी ट्विटर पे लगा रहा हूँ। ये 2011 की है कि 2011 में जब हम मार रोड पर सहाफ़ियों के लिए एहतजाज कर रहे थे तो उस एहतजाज में इमरान रियाज खान मेरे साथ खड़ा था। अल्लाह जन्नत में अला मकाम अता फरमाए। हाफ़िज़ अब्दुल वदूद साहब को वो भी साथ खड़े हैं। बहुत से सीनियर सहाफ़ी राय हसनैन और सारे उस तस्वीर में, शाहिद चौधरी, फ़ारूक, मोहम्मद फारूक जौहरी, सारे, आसफ़ चौधरी साहब, डॉन न्यूज़, सब नज़र आ रहे हैं। इमरान रियाज खान ठीक है, कह सकते हैं आप कि वो एक सियासी जमात की के साथ ज़्यादा उसकी हमदर्दियाँ थी, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं कि वो एक सहाफ़ी है। और पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों सहाफ़ी हैं जिनकी किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्तगी है। इमरान रियाज खान से मुझे इख्तलाफ तो हो सकता है, उसके बहुत सी चीज़ों से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, मगर वो एक सहाफ़ी है और उसने बेइंतहा दफ़ा सहाफ़ती जद्दोजहद में हमारा साथ दिया है, हमारे साथ वक्त गुजारा है। चूँकि अब वो एक उसका यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के अच्छे चैनल्स में शुमार होता है और उसने सबसे कई सीनियर से आगे निकल गया, तो उस पर हमें खुश होना चाहिए। मगर हम ये किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि आज़ादी सहाफ़त पे कदगन लगाएं, आज़ादी सहाफ़त पे हमला करें। इसलिए हम तमाम तार लोग जो इस पे एतराज़ भी करें, उनके बावजूद भी हम इमरान रियाज खान के साथ खड़े। और मेरे पास इतला ये है कि ईद उल अज़हा के बाद कुछ और सहाफ़ी भी जो हैं वो शिकंजे में आने वाले हैं और इस पर बाकायदा ये सब ख्वाहिश जो है वो एक खातून जो सियासी लीडर है उनकी ख्वाहिश है। और उन्होंने अपनी एक मीटिंग में कहा है कि अगर हमने इन सहाफ़ियों को, उनके नाम लिए गए हैं, काबू में ना किया,
ان پر مقدمہ درج نہ کیے تو آنے والے وقت میں یہ ہمیں ڈسٹرب کریں گے۔ ایک صحافی نے آپ کو کرنا ہے؟ صحافی کا کام حق کی بات سامنے لانا ہے، سچ لکھنا ہے، سچ دکھانا ہے، سچ کو سامنے لانا ہے۔ جو جن صحافیوں کے متعلق یہ سوچ رہے ہیں اس پر پاکستان، ہم تو اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم سب صحافیوں کو، میں ساری پاکستان کی صحافتی برادری سے کہوں گا کہ وہ ایک ہو جائیں، سیاسی اختلافات کو بالاتر رکھتے ہوئے پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، عید کے بعد چند گرفتاریاں اور متوقع ہیں۔ یہ گرفتاریاں کسی خاتون سیاسی رہنما کی خواہش بھی ہوئی۔ اب آپ کو بڑی خبر دیتا ہوں عمران خان کے حوالے سے کہ آج ہماری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے لاہور میں زمان پارک میں۔ خان صاحب نے آف دی ریکارڈ بہت سی گفتگو کی، وہ جو آف دی ریکارڈ ہے وہ آف دی ریکارڈ رہے گی، ہم اسے سامنے نہیں لائیں گے۔ لیکن ایک چیز، ایک بڑی خبر میں آپ کو دے دوں، عمران خان صاحب کو اس بات کی یقین ہے، اور ان کے پاس جو رپورٹس موجود ہیں، جن میں 6 سے زیادہ رپورٹس وہ پڑھ چکے ہیں سرکاری اداروں کی، کچھ رپورٹس جو ہے وہ سول جو سرکاری ادارے ہیں ان کی ہے، کچھ رپورٹس حکومت کی اپنی تیار کی ہوئی ہے، اپنے سروے ہے، کچھ رپورٹس مختلف اینکرز کی ہیں، کچھ ان کی اپنی رپورٹس ہیں، جس کے مطابق پنجاب کے 20 حلقوں میں جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، ان میں 16 سیٹیں، میرے نظریے کے مطابق 17 سیٹیں تھیں، لیکن ان کے نظریے کے مطابق 16 سیٹیں تو بالکل کلیئر ہیں۔ 4 نشستیں ایسی ہیں جن پر کمپٹیشن ہے، جس کے لیے عمران خان خود جو ہیں، عمران خان صاحب وہ خود ان حلقوں میں جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، جس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ چند دنوں میں ان حلقوں میں بھی پوزیشن پی ٹی آئی کی بڑی مضبوط ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو یہ بڑی خبر دے دوں کہ جیسے ہی پنجاب سے الیکشن جیتا جاتا ہے، ضمنی الیکشن جیتا جاتا ہے، جس کی میں آپ کو یہ بڑی خبر آپ کو سنا دوں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے پنجاب میں جیتنے کے بعد وزارت اعلیٰ پنجاب کی جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی حاصل کر رہی ہے، چونکہ اگر ہم غور کریں تو پی ٹی آئی کو ملنے والے ریلیف یا بدلتے ہوئے حالات کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں، ریلیف تو نہیں میں کہہ سکتا، بدلتے ہوئے تیزی سے حالات اس بات کی نوید سنا رہے ہیں کہ جو 5 اراکین کا نوٹیفیکیشن تھا وہ ہو گیا، اور آج ان 5 کے 5 اراکین نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں حلف بھی اٹھا لیا۔ اب 173 پہ پہنچ گئی ہے، اور اگر پی ٹی آئی 16 سیٹیں ہی جیت جاتی ہے، اگر ابھی اس کے آج کی رپورٹ کے مطابق 16 سیٹیں جیت جاتی ہے، تو پی ٹی آئی کے پاس 189 تعداد ہو جائے گی، اور 189 تعداد کا مطلب ہے کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی۔ اور میرے پاس خبر یہ ہے جس پر خان صاحب بڑے مطمئن بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بننے کے بعد پھر پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کو یہ نظر بھی آ جائے گا، اور غیر سیاسی قوتوں کو بھی یہ نظر آ جائے گا کہ اب انتخابات کرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے بہت اہم حلقوں میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے، یہ سروے ڈسکس ہو رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے باقاعدہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ اکتوبر نومبر میں نئے الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اکتوبر نومبر میں پاکستان نئے الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کپتان اس معاملے میں بڑے پورا امید ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی رکاوٹ پیدا کی گئی تو پھر 17 کے الیکشن کے بعد دمادم مست قلندر ہو سکتا ہے، کیونکہ 17 کا الیکشن ہر صورت میں پی ٹی آئی جیتنا بھی چاہتی ہے، اور زمینی حقائق کے مطابق وہ جیت بھی رہی ہے۔ پنجاب میں زیادہ نشستیں، اکثریتی نشستیں جو ہیں وہ جیت رہے ہیں۔ جن 4 حلقوں کی بات کی جا رہی ہے ان میں بھی آنے والے دنوں میں پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ اب پنجاب کے اندر فکر کیا بڑھ گئی؟ پنجاب کے اندر حکومت پنجاب جو ہے اس کو انتہائی فکر پڑ چکی ہے۔ حکومت پنجاب کی اہم ترین شخصیات ایک دن میں 4 اجلاس کر چکی ہیں۔ ان 4 اجلاسوں میں یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ فلاں حلقوں میں ہماری پوزیشن بہتر کیوں نہیں ہو رہی۔ ان حلقوں میں تمام تر زور لگانے کے باوجود، تمام تر حکومتی اقدامات کرنے کے باوجود، تمام تر حکومتی مشینری کو استعمال کرنے کے باوجود بھی آخر کار وہاں سے جیت کیوں نہیں ہو رہی۔ اور آپ کو ایک بڑی خبر اسی میں دیتے چلیں کہ پنجاب حکومت کے کچھ بڑے اہم ذمہ داران نے ایک میٹنگ میں یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے جو کرنا ہے
ہمیں وہ 17 سے پہلے کرنا ہوگا، اور اگر 17 کے بعد ہم الیکشن ہار جاتے ہیں جو نظر آ رہا ہے، تو پھر ہم کس طرف جائیں گے؟ پھر ہماری حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا ایسا ہے کہ یہ بھی قابل غور ایک چیز ہے کہ اس پر بھی باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک رائے شامل ہے کہ اگر 17 کو الیکشن ہم ہار جاتے ہیں تو کیا آئینی ایسی پوزیشن ہے کہ فوری طور پر پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے؟ ابھی تک انہیں اس پہ کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، کیونکہ سپریم کورٹ کا بڑا واضح احکامات ہیں کہ 22 کو پنجاب کے الیکشن دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہوں گے، تو جب دوبارہ الیکشن کا سپریم کورٹ کا حکم نامہ جو ہے اس کے بعد پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کرنا جو ہے وہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن وہ اس پر بھی غور کر رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر بیوروکریسی نے، پنجاب کے اندر حکومتی اہم ترین افراد نے بہت سی فائلوں پر کام جو تھا وہ روک دیا ہے۔ بیوروکریٹس نے اس پہ واضح کہہ دیا کہ جب تک یہ الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم اس وقت تک سائن نہیں کریں گے۔ تو دوستو، عمران خان کی گفتگو جس میں وہ بے انتہا مطمئن ہیں، اور آج ان کا ایک بہت اچھا فکرہ تھا کہ میں اپنی افواج پاکستان کو کمزور نہیں کرنا چاہتا، نہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور سرحدوں پہ کھڑے فوجی جوانوں کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو حالات ہیں پنجاب میں، جو کھلبلی مچ چکی ہے اور پنجاب کے اندر جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، اس سے نظر آ رہا ہے کہ آئندہ 17 تاریخ کے بعد پی ٹی آئی کا دوبارہ دور آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، اور حکومتی اتحاد جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس جا رہا ہے، اور ان کے جانے کے بعد دوبارہ سے پی ٹی آئی ہی بڑی باری اکثریت سے اقتدار میں آتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے کچھ حکومتی اتحادی جو ہے دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ وہ کون سی اتحادی رابطے کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے۔